بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کی آج پہلی قسط ہے، قسط نمبر 1 ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام اور نسب اور قوم میں سمود کا علاقہ۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سمود ایک مشہور قبیلہ کا نام ہے۔ یہ جدیس کے بھائی سمود کی نسل ہے۔ یہ دونوں آسر کے بیٹے تھے، جو ارم کا بیٹا تھا، اور ارم نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان حجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن سلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں کھدے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ تبوک جاتے وقت اس مقام سے گزرے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ہمراہ تبوک تشریف لے گئے تو مقام حجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب فروکش ہوئے۔ لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی لے لیا جو سمود کے زیر استعمال رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور گوشت پکانے کے لیے آگ پر دیگیں چڑھا دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دیگیں الٹ دی گئیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ روانہ ہو کر اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کو وران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ تم بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حجر میں ارشاد فرمایا ان عذاب آفتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ ان کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے اور سمود عاد کی طرح بت پرست ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اہل کتاب ان دونوں قوموں عاد اور سمود کے حالات سے واقف نہیں تھے، کیونکہ ان کی کتاب تورات میں ان کا ذکر نہیں، لیکن قرآن پاک نے مزید بیان کیا ہے۔ قرآن پاک نے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عاد اور سمود کے بارے میں بتایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں، جس کا ترجمہ ہے اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ پھر بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے، بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ان کے پاس پیغمبر معجزے لے کر آئے۔ یہ پوری بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی تھی، لیکن چونکہ یہ دونوں قومیں اہل عرب میں سے تھیں، اسی لیے اہل کتاب نے ان کے حالات کو اچھی طرح معلوم نہیں کیا، نہ انہیں یاد رکھنے کی کوئی اہمیت دی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان قوموں کے حالات ان میں مشہور تھے۔ اس موضوع پر تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔ اس وقت سمود کا واقعہ بیان کرنا مقصود ہے۔ ان کا کیا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو اور مومنوں کو کس طرح نجات دی، اور جن ظالموں نے کفر اور سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے رسول کی مخالفت کی تھی، انہیں کیسے تباہ کیا گیا۔ ہم پہلے بیان کر چکے کہ عربی قوم تھے اور ان کا زمانہ عاد کے بعد کا ہے، لیکن انہوں نے عاد کے واقعات سے عبرت حاصل نہ کی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کی عمریں بہت طویل تھیں۔ آدمی مٹی سے گھر بناتا تو اس کی موت سے پہلے وہ گھر گر پڑتا، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانے شروع کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے کو نبوت کے منصب پر فیض کر کے ان کی طرف بھیجا تھا۔
اس نبی کا نام حضرت صالح بن عبید بن ماسا بن عبید بن ہاور بن سمود بن آسر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت صالح علیہ السلام کی قصہ نمبر 2 آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور جس میں ہم ان کی بعثت اور دعوت اور سرداران قوم کا رویے کو بیان کریں گے قصہ نمبر 2 میں۔ تو آج ہم یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔